مسلم کمیونٹی کے دوستوں، میں ہوں محمد مجاہد۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم سے متعلق طے پانے والے سندھ طاس معاہدے کے بارے میں آپ نے پہلے سے سن رکھا ہوگا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 1960 میں دریائے سندھ اور دیگر دریاؤں کا پانی منصفانہ طور پر تقسیم کرنے کے لیے سندھ طاس معاہدہ طے پایا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس معاہدے کی اہمیت اور اس معاہدے کے چیدہ نکات کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستوں، پاکستان اور بھارت کے درمیان 1960 میں دریائے سندھ اور دیگر دریاؤں کا پانی منصفانہ طور پر تقسیم کرنے کے لیے سندھ طاس معاہدہ طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے ضامن میں عالمی بینک بھی شامل ہے۔ معاہدے کے تحت بھارت کو پنجاب میں بہنے والے 3 مشرقی دریاؤں بیاس، راوی اور ستلج کا زیادہ پانی ملے گا، یعنی اس کا ان دریاؤں پر کنٹرول زیادہ ہوگا، جبکہ جموں کشمیر سے نکلنے والے مغربی دریاؤں چناب اور جہلم اور سندھ کا زیادہ پانی پاکستان کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ اگرچہ یہ معاہدہ برقرار ہے، لیکن دونوں ملکوں ہی کے اس پر تحفظات رہے ہیں اور بعض اوقات اس معاہدے کو جاری رکھنے کے حوالے سے خدشات بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ پاکستان کا الزام رہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سندھ طاس معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور بعض منصوبے پاکستان کو مستقبل میں اس کے حصے کے پانی سے محروم کر دیں گے، لیکن بھارت ان الزامات کو مسترد کرتا رہا اور بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ جن آبی منصوبوں پر وہ کام کر رہا ہے وہ دراصل پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ بہتے پانی سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے ہیں جو سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہیں۔ دوستو، جب کبھی پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی بات ہوتی ہے تو سرحدوں، افواج اور سفارتی محاذوں پر تعلقات میں بگاڑ آنے کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان پانی کے معاملے پر بھی کشیدگی شروع ہو جاتی ہے۔ یہی صورتحال پہلگام میں عسکریت پسندوں کے حملے کے بعد بھی پیدا ہو گئی، جس کے تحت انڈیا نے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان سندھ طاس معاہدہ کب اور کیسے ہوا۔ 1947 میں بر صغیر کی تقسیم کے بعد جب پاکستان اور انڈیا 2 الگ ریاستیں بنی تو نہروں اور دریاؤں کا وہ نظام جو متحدہ ہندوستان میں موجود تھا 2 ممالک کے درمیان بٹ گیا۔ چونکہ پاکستان کے بیشتر دریائی نظام کا منبع انڈیا سے تھا، اس لیے 1948 میں انڈیا نے دریائے بیاس اور ستلج اور راوی کا پانی بند کر کے خطرے کی گھنٹی بجا دی، جس کے بعد پاکستان کی زراعت جو مکمل طور پر انہی دریاؤں پر انحصار کرتی تھی خطرے میں پڑ گئی۔ اس سنگین صورتحال کے بعد عالمی بینک کی ثالثی کے ذریعے پاکستان اور انڈیا کے درمیان 19 ستمبر 1960 میں سندھ طاس معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت 3 مشرقی دریا راوی، بیاس، ستلج انڈیا کو دیے گئے، جبکہ 3 مغربی دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کے حصے میں آئے۔ معاہدے کے تحت پاکستان کو اپنے حصے کے دریاؤں پر مکمل حقوق دیے گئے اور انڈیا کو صرف بجلی پیدا کرنے یا آبپاشی کے مخصوص منصوبوں کے اختیارات دیے گئے۔ آبی وسائل پر کام کا وسیع تجربہ رکھنے والے ڈاکٹر آصف جاوید کے مطابق سندھ طاس معاہدہ پاکستان کے لیے صرف ایک قانونی دستاویز نہیں بلکہ ایک لائف لائن ہے۔ ان کے مطابق اس معاہدے کے تحت پاکستان نے تربیلا اور منگلا جیسے بڑے ڈیم تعمیر کیے ہیں اور اپنی زراعت کو نہری نظام سے جوڑا ہے۔ ڈاکٹر آصف جاوید نے مزید بتایا کہ گزشتہ برسوں میں انڈیا کی جانب سے مغربی دریاؤں پر ڈیمز اور آبی منصوبوں کی تعمیر نے پاکستان میں تشویش پیدا کی ہے۔ کشن گنگا اور ریتلے جیسے منصوبے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کے طور پر دیکھے گئے، جن پر پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر اعتراضات بھی اٹھائے۔ سندھ طاس معاہدہ کرانے میں عالمی بینک کا کردار نہایت اہم اور ثالثی پر مبنی تھا۔ عالمی بینک نے نہ صرف فریقین کے درمیان ثالثی کی بلکہ تکنیکی، مالی اور سیاسی سطح پر بھی مکمل تعاون فراہم کیا۔ 1947 کے بعد جب انڈیا نے پاکستان کی طرف بہنے والے دریاؤں پر ڈیمز اور نہروں کی تعمیر شروع کی تو دونوں ممالک کے درمیان پانی کا تنازع شروع ہو گیا۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان براہ راست مذاکرات ناکام ہونے کے بعد 1951 میں عالمی بینک نے تنازع کے حل کے لیے ثالثی کی پیشکش کی۔ اسی تناظر میں عالمی بینک نے ہائیڈرولوجی، انجینئرنگ اور بین الاقوامی قانون کے ماہرین پر مشتمل ایک تکنیکی ٹیم مقرر کی۔ اس ٹیم نے پانی کی تقسیم کا فریم ورک تیار کیا اور یہ معاہدہ ممکن بنایا۔ معاہدے کے ضامن ہونے کی حیثیت سے اگر فریقین کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہو تو عالمی بینک بطور ثالث ایک بار پھر مداخلت کر سکتا ہے۔ یوں تو 1960 سے لے کر 22 اپریل
2025 तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सिंध तास मुआहिदा कायम रहा है। ताहम माजी के अंदर दोनों ममालिक एक दूसरे पर इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के इल्जामात लगाते रहे हैं और इंडिया की जानिब से मुआहिदा ख़त्म करने की धमकियां भी दी जाती रही हैं। सितंबर 2016 में उड़ी हमले के बाद इंडिया के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बयान में कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद इंडिया ने दरियाए झेलम पर तलबल प्रोजेक्ट दोबारा शुरू किया, जिस पर पाकिस्तान ने एतराज़ किया। 2019 में पुलवामा हमले के बाद इंडिया ने ऐलान किया कि वो रावी, ब्यास और सतलुज दरियाओं का पानी मुकम्मल तौर पर इंडिया में इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान को पानी की फराहमी बंद कर देगा। इस ऐलान पर पाकिस्तान ने शदीद रद्द अमल ज़ाहिर किया था। इसी तरह जनवरी 2023 में इंडिया ने आलमी बैंक को एक खत लिखकर मुतालबा किया कि सिंध तास मुआहिदे की शराइत पर नजरसानी की जाए। इस खत पर पाकिस्तान ने अपने रद्द अमल में कहा था कि सिंध तास मुआहिदा बैनुल अक़वामी तौर पर एक तस्लीम शुदा मुआहिदा है और इंडिया को इसकी खिलाफ वर्जी का कोई इख्तियार हासिल नहीं है। सिंध तास मुआहिदा उन चंद बैनुल अक़वामी मुआहिदों में शुमार होता है जो शदीद तनाज़ात और जंगों के बावजूद भी कायम रहे। डॉक्टर आसिफ जावेद के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1965 और 1971 की जंगों में हालात नहायत कशीदा थे। दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात भी मुनक़ते हो चुके थे। ताहम इसके बावजूद इंडिया ने मगरबी दरियाओं की पानी की रवानी को नहीं रोका। मुआहिदा तकनीकी सतह पर बदस्तूर फ़ाल रहा और फरीकैन ने पानी की तकसीम से मुतालिक ताउन बरकरार रखा। इसी तरह 1999 की कारगिल जंग, जो कि महदूद पैमाने पर लड़ी गई, इस दौरान भी सिंध तास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का कोई वाज़ेह वाक़या रिकॉर्ड पर नहीं आया।